تو یہ حروف حلقی کی کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گی کہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں حروف حلقی ادا کرنے ہوں گے، اور حروف حلقی کون کون سے میں نے ابھی آپ کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حروف حلقی، یعنی حروف حلقی جب نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے اور تنوین جو ہے بطور علامات کے، یہ نون ساکن دیکھیں لکھا ہوتا ہے، اور تنوین جو ہوتا ہے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ بطور علامات کے لکھے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کا کام کیا ہے، اس میں نون کی آواز چھپ جاتی ہے، من، ٹھیک ہے، من، اور یہ تین، اس طرح جو ہے نون کی آواز کی میں آخری میں آتی ہے۔ تو نون ساکن تنوین کے قواعد میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حروف حلقی کا، یعنی کہ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، جیسے یہ تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین ہے، اور یہ یہاں پہ یہ نون ساکن، اس کے بعد اگر وہ جو حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم اس کو بن اس طرح نہیں پڑھنا ہے، یا اخفا بھی نہیں کرنا ہے، اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ حروف حلقی کی کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گی کہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں حروف حلقی ادا کرنے ہوں گے، اور حروف حلقی کون کون سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ دیکھیں حروف حلقی کی مثال اس کے اندر اس میں ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، یہاں پہ ہم نے اخفا کیا ہے، لیکن یہاں پہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے عین، ہا، عین آیا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہ یہاں پہ ہم اخفا اظہار کریں گے، یعنی کہ ہم تنوین کی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے شیئن، شیئن، تنوین کا نون ظاہر ان میں دیکھیں آخر میں نون کیا ہوتا ہے ان میں، تو ہمیں غنہ نہیں کریں، ان یا ان اس طرح نہیں کرنا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ اس طرح پڑھنا ہے ہمیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسری مثال کیا ہے، یہ دیکھیں ومن ہوا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد، یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ عین آیا تھا حروف حلقی میں سے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آیا حروف حلقی میں سے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، نہ اخفا کریں گے، یہاں پہ صرف اظہار کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، یہاں میں اظہار شفی کیا ہم نے، تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ تو قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ساری بوم یہاں پہ بھی ہو رہے، لیکن یہاں پہ صرف اظہار کر کے پڑھیں گے ومن ہوا، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں پہ صرف ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے ہم نے پڑھا۔ میں نے سارے نشان لگا کے رکھے ہیں۔ من امر اللہ، دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پہ ہا آیا، یہاں پہ عین آیا، اور یہاں پہ حمزہ آیا حروف حلقی میں سے، کہ نون ساکن کے بعد حمزہ، من امر اللہ، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، من اس طرح نہیں کرنا، من اس طرح بھی نہیں کرنا ہے، من امر اللہ اس طرح ہمیں پڑھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ مثال نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ من خیفتہ اس طرح پڑھنا میں غنہ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بشیء الا، دیکھیں 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، اظہار کر کے پڑھیں گے بشیء الا کباسط، اس طرح پڑھنا ہے ہمیں، بشیء الا، بشیء غنہ نہیں کیا ہم نے، نہ اظہار کیا، ہم نے صرف اظہار کر کے پڑھا ہے، اخفا بھی نہیں کیا ہم نے، بشیء الا، حروف حلقی دیکھیں یاد کر لیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو اس طرح جو آپ لوگوں کو یاد کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جب بھی تنوین آئے گا، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا پھر نون ساکن، تو اس کے بعد اگر کوئی بھی حروف حلقی میں سے حرف آئے گا تو ہمیں وہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے۔ حیلتن، یہاں پہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، حیلتن او متاع، یہاں پہ ہم نے اخفا کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اظہار کیا ہے، حیلتن او متاع زبدم، یہاں پہ ہمیں ادغام مع الغنہ کیا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوا ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوا، لیکن یہاں پہ کیا ہوا، اظہار ہوا، 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو حیلتن او متاع اس طرح کا۔ دیکھیں یہاں پہ 2 نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ من آبائہم ومن صلح من آبائہم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا تھا، یہاں پہ ہم نے اظہار کر کے پڑھا۔ دیکھیں یہاں پہ 2 پیش کی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے عین آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم نے اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ بھی نہیں کرنا اور نہ اخفا کرنا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم اس طرح پڑھنا ہے ہمیں، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ یہ ہو رہے من اناب، یہاں پہ ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، من اناب، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے۔ لیکن نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، افمن ہوا، تو غنہ نہیں ہوگا، یہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے، افمن ہوا، غنہ نہ اخفا کرنا ہے نہ غنہ کرنا ہے۔ نون یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے من ہاد، یہاں پہ من
یہ من اس طرح نہیں کرنا ہے، منہاد اس طرح پڑھنا ہے، منہادن منہاد. پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي